جب مسلم بن عقیل کے بچوں نے سنا کہ ان کے باپ شہید کر دیے گئے اور ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تو دونوں غم اور خوف سے بے چین ہو کر ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ اب کیا کریں؟ ابراہیم نے بڑے بھائی اون سے پوچھا۔ سب سے پہلے تو ہمیں قاضی شرعی کا گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب سپاہی ہماری تلاش میں ہوں گے۔ ہمیں یہاں پایا تو گھر والوں کے لیے مصیبت آ جائے گی۔ مہمان نوازی کی قیمت یہ سزا نہیں دینا چاہتے۔ دونوں قاضی کے پاس گئے۔ وہ بیچارے خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ معصوم بچوں کو گھر سے نکال دیں۔ دوسری صورت میں جانتے تھے کہ کیا انجام ہوگا۔ بچے جو پہنچے تو شرم سے گردن جھکا لی۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، آپ پر کوئی آنچ نہ آئے گی، اون نے کہا۔ میں بہت شرمندہ ہوں بچوں، اپنی طرف سے نہیں، اپنے معصوم بچوں کی جان کا خوف ہے، تمہیں بھی نہ بچا سکوں گا۔ یہ درندے نہ جانے تم لوگوں کی کیا گت بنائیں گے۔ تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ چپکے سے نکلوا دوں گا، وہ تمہیں حفاظت سے لے جائے گا۔ سنا ہے کئی قافلے جا رہے ہیں، وہ تمہیں مدینہ تمہارے چچا کے پاس پہنچا دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا، بچوں کو قافلہ سالار کے سپرد کر دینا، کہنا باخیریت تمام پہنچ گئے تو بہت انعام و اکرام ملے گا۔ آج کل دنیا بس پیسے کا منہ تکتی ہے، ساری مروت ختم ہو چکی۔ انہوں نے رو رو کر بچوں کو دعائیں دی اور رخصت کیا۔ قاضی کا بیٹا اون اور ابراہیم کو لے کر چھپتا چھپاتا مسافر خانے پہنچا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ صرف گرد و غبار نظر آ رہا تھا۔ دیکھو بس اس غبار کی طرف بڑھتے چلے جاؤ، تیز قدم اٹھائے تو جلدی سے پہنچ جاؤ گے۔ اگر کسی نے مجھے تمہارے ساتھ دیکھ لیا تو پہچانے جاؤ گے اور سب کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا، تمہاری جانیں بھی جائیں گی اور میرا خاندان بھی برباد ہوگا۔ بس بھائی، آپ کی اتنی عنایت بہت ہے، آپ فکر نہ کیجیے، ہم باخیریت قافلے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں رخصت ہوئے اور تیزی سے قافلے کی طرف بھاگنے لگے۔ بچوں کی عمر 9 اور 10 برس تھی۔ بھاگتے بھاگتے دم پھول گئے مگر غبار کو نہ پکڑ پائے۔ قافلہ نہ جانے کب کا گزر چکا تھا، صرف غبار معلق تھا۔ ایسے غبار تو ہوا میں بہت سے نظر آ رہے تھے۔ شاید کوئی قافلہ نہیں گزرا تھا، آندھی چلی تھی جس کی وجہ سے ہر چہار طرف غبار ہی غبار تھا۔ بچے تھک کر سستانے لگے۔ پو پھٹتے ہی لوگ جاگ جائیں گے، ڈر کے مارے دونوں جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی، وہیں ریت پر تمیم کی اور خدا کی بارگاہ میں سربا سجود ہوئے۔ لوگ آنے جانے لگے تھے، چند لوگ ان کے بالکل قریب سے گزرے۔ ان لوگوں کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کی تلاش شروع ہو گئی ہے۔ قاضی شرعی کو جیل میں ٹھونس دیا گیا۔ ان کا بیٹا افسروں کو رشوت دیتا بھاگا پھر رہا تھا۔ بچوں کے سروں پر بڑے بڑے انعام لگائے گئے تھے۔ لوگ سارے کام چھوڑ کر ان کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ وہیں جھاڑیوں کی آڑ میں دونوں کو نیند آ گئی۔ ایک دم آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چاروں طرف سپاہیوں کے نرغے میں ہیں۔ انہیں ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ وہ اس وقت کسی اہم مشورے میں مشغول تھا۔ انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس جیل کا محافظ بڑا دیندار آدمی تھا، بوڑھا بھی بہت تھا۔ اسے نہ موجودہ سیاست کی چالوں کا پتہ تھا، نہ کوئی ہمدردی۔ اس جیل میں عموماً چور، ڈاکو اور قاتل ہی رکھے جاتے ہیں۔ سوچا ان بچوں نے کوئی شرارت کی ہوگی، کسی نے مذاق میں دھمکانے کو جیل میں بند کر دیا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ کیوں بچوں، اب تو شرارت نہیں کرو گے؟ اس نے جوں ہی بچوں سے کہا۔ ہم نے کوئی شرارت نہیں کی، بچوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہمیں بے وقوف بناتے ہو، بتاؤ کیا بدماشی کی تھی؟ کیا حاکم کے باغ سے پھل چرائے تھے یا اس کے پرندوں کو پریشان کیا؟ ضرور تم نے اس کے حوض کے شفاف پانی میں ریت جھونکی ہوگی یا اس کے استبل میں اینٹ پھینک کر گھوڑوں کو بھڑکایا ہوگا۔ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے نا۔ کچھ نہیں کیا تو کیا سپاہیوں کا دماغ خراب ہے جو اتنے سے بچوں کو فضول پکڑتے پھریں؟ شاید آپ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ کون ہو تم ہی بتاؤ۔ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ مسلم بن عقیل؟ ان پر خدا کی رحمت ہو، امام حسین رضی اللہ عنہ کے وکیل ہیں۔ میں یہاں جیل میں خود ایک قیدی بن گیا ہوں۔ کچھ خبر نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، امام کب تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی قدم بوسی کے لیے تو میں ضرور جاؤں گا۔ بڑے میاں نہ جانے کن خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اون نے ابراہیم سے کہا۔ بیچارے کو کچھ پتہ نہیں۔ تب بچوں نے ساری تفصیل سنائی۔ بوڑھے آدمی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس سے جھوٹ بول کر رہائی حاصل کرنا ٹھیک نہیں۔ بڑے میاں سن کر رونے لگے۔ یا خدا، دنیا کس رخ جا رہی ہے؟ ابھی پیغمبر اسلام کو رحلت کیے 50 برس ہوئے ہیں کہ لوگ ان کی تعلیم کو مسخ کرنے لگے۔
ہماری وجہ سے تم پر آفت نازل ہو جائے گی، اب سے بڑی آفت کیا نازل ہوگی؟ میری آنکھوں کے سامنے قیامت برپا ہے بچوں، نہ میرا کوئی آگے نہ پیچھے، بس جیل خانے کے دروازے پر بیٹھا موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ موت آ گئی تو رہائی پا جاؤں گا، تم چلے جاؤ اور خدا کرے تم آرام سے امام کے حضور میں پہنچ جاؤ، ان سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ مرنے سے پہلے ان کے دیدار کی آرزو ہے، خدا قبول کرے۔ بچے وہاں سے چھوٹ کر پھر ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ موقع مل جاتا تو 2 گھونٹ پانی حلق سے اتار لیتے، کہیں کچی پکی کھجوریں مل جاتی تو کھا لیتے۔ جیل خانے جاتے وقت کسی نے پیروں سے جوتے بھی چھین لیے تھے۔ گرم ریت اور پتھروں پر چلتے پھرتے پیروں میں آبلے پڑنے لگے۔ خاردار جھاڑیوں میں پناہ لینے سے کپڑے بھی تار تار ہو گئے۔ اون نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی بھوک لگ رہی ہے، ٹھہرو، ابھی کھجور کا پیڑ ملے گا تو جی بھر کے کھا لینا۔ کھجوریں پکی نہیں، بہت بدمزہ ہیں، تھوڑے دنوں میں پک کر مزیدار ہو جائیں گی بھائی۔ ہاں اماں یاد آ رہی ہیں۔ بڑا بھائی گلے میں اٹکے آنسو پی کر بات ٹال گیا۔ 1 سال کا تو فرق تھا دونوں بھائیوں میں، ابا بھی یاد آ رہے ہیں۔ بڑے نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کچھ نہ بولا۔ کیا ہم سے خفا ہو بھائی؟ نہیں تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ ابراہیم نے آنسو چھپانے چاہے مگر ناکام رہے۔ دونوں لپٹ کر رونے لگے۔ چھوٹے کی چیخیں نکل گئیں تو بڑے نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر دونوں لذیذ کھانوں کا ذکر کرنے لگے۔ قاضی صاحب کے ہاں کباب بہت خستہ بنتے تھے، مگر اماں جو خرما اور دودھ کھلاتی تھیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا تھا۔ بادام بھی تو لذیذ ہوتے تھے۔ سفید روٹی اور پنیر بھی اچھا ہوتا تھا شہد کے ساتھ۔ چلو سے پانی پیے جاؤ، پیاس ہی نہیں بجھتی، کٹورے میں پانی کتنا میٹھا ہوتا تھا۔ مزے مزے کی باتیں کرتے تو ہنسی نکل جاتی، دونوں سہم جاتے۔ بچے تو بڑے سخت جان ہوتے ہیں، کیسے بھی لاڈ پیار سے پلے ہوں، جب مصیبت آن پڑتی ہے تو بڑوں سے زیادہ ضبط کا اظہار کرتے ہیں۔ تھوڑی دور چلے تو ایک مکان نظر آیا، اس میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں، ساتھ میں سرسبز باغ بھی تھا۔ دونوں چپکے چپکے جھانکنے لگے۔ لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ اس فکر میں تھے کہ لوگ سو جائیں تو داخل ہوں۔ جب اندھیرا ہو گیا تو دونوں چپکے سے دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئے اور ایک پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ وہاں سے کچھ حصہ اندر کے صحن کا بھی نظر آ رہا تھا۔ لوگ فرش پر بیٹھے تھے، سامنے مسلم بکرے اور مرغ رکھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، بیٹھے بیٹھے بچے شل ہو گئے۔ چھوٹے کی آنکھ لگ گئی، بڑے بھائی نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا۔ اپنی آنکھیں بھی بند ہوئی جا رہی تھیں، مگر چھوٹا بھائی گر نہ جائے اس خیال سے آنکھیں مل مل کر کھور رہے تھے۔ ایک دم ابراہیم نے چونک کر رونا شروع کر دیا۔ اون نے بہت اپنے دامن سے اس کا منہ گھونٹا، مگر آواز نکل ہی گئی۔ ایک لونڈی کچھ پھل لیے جا رہی تھی، ٹھٹک کر سننے لگی۔ کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھلوں کا تشت اندر پہنچا کر لوٹی تو دبے پاؤں باغ میں سسکیاں لینے والے کی تلاش کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر جو پیڑ پر گئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ نیچے آ کر آہستہ سے بولی، کون ہو تم لوگ؟ دونوں خاموش آنکھیں پھاڑے اسے تکنے لگے۔ ڈرو نہیں، نیچے اتر آؤ، پیڑ سے گر پڑے تو ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ دونوں نیچے اترے تو ان کی درگت دیکھ کر لونڈی کا دل دکھ گیا۔ انہیں دبے پیر اپنے حجرے میں لے گئی۔ تم لوگ یہاں چپ چاپ بیٹھو، میں کام ختم کر کے ابھی آتی ہوں۔ وہ باہر سے دروازے میں کنڈی چڑھا کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیک عورت بہت سا کھانے کا سامان لے کر آ گئی۔ لو بچوں، جی بھر کے کھاؤ پیو۔ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ سوچنے لگی کس کے بچے ہیں، کیسے لاپرواہ اور بے رحم ماں باپ ہیں، ایسے پیارے بچوں کی یہ درگت بنا رکھی ہے کہ فقیروں سے بدتر حالت ہو رہی ہے۔ مگر کپڑے تو تازہ پھٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پیر بھی زمین پر چلنے کے عادی نہیں، زخم پڑ گئے ہیں۔ بچے کھا رہے تھے اور سوچ رہے تھے، بڑی نیک بی بی ہے، اگر یہ حاکم کو اطلاع دے کر ہمیں گرفتار بھی کروا دے تو ہمیں غم نہ ہوگا۔ وہ عورت دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اے خدا، یہ کیسی ناانصافی ہے، انہیں بچے دیتا ہے جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ میں بچوں کے لیے ہر وقت ترستی ہوں، میری گود سونی ہے۔ اس نے طے کر لیا کہ اللہ نے اسے یہ بچے دیے ہیں، بس اب انہیں پال کر وہ اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کرے گی۔ اس نے ان کے پیر دھلا کر مرہم لگایا، بالوں میں کنگھی کی، دونوں کو بستر پر سلا کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ رات کو اس کا مرد بھی آ گیا، بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ لونڈی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ جیل خانے سے 2 بچے بھاگ نکلے، سپاہی تلاش کرتے پھر رہے ہیں،
بہت بڑا انعام مقرر ہوا ہے۔ جو ان بچوں کو لائے گا اس کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھے گا۔ میں بھی تلاش کر رہا تھا، تھک کر چور ہو گیا، نہ جانے کم وقت کہاں غائب ہو گئے۔ زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا۔ عورت کا ماتھا ٹھنکا دم بخود رہ گئی۔ کس کے بچے ہیں؟ ہمیں آم کھانے سے، کام گٹھلیاں گننے سے کیا حاصل؟ کسی کے بھی بچے ہوں ہمیں کیا؟ کسی امیر کے ہوں گے جب ہی تو ان کا انعام مقرر ہوا ہے۔ بیچارے ماں باپ بے قرار ہوں گے۔ تو نری احمق ہے۔ یہ دونوں مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، جو انہیں لائے گا بے حساب دولت ملے گی۔ باپ کو تو ختم کر دیا، اب بیٹوں کا خون بہے گا۔ مگر ان معصوموں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہم کیا جانے، ہمیں انعام سے مطلب۔ مجھے مل جائیں تو انہیں کبھی نہ دوں گی۔ کیا کرتی ان کا؟ انہیں بچے بنا کر پالوں۔ تو نری احمق ہے۔ بھلا عقل کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ ان بچوں کے سرہانے موت کھڑی ہے، ان کو کون پالے گا؟ حاکم جن بچوں کو کوہلو میں پسوا دے گا، مجھے مل جائیں تو دلدر دور ہو جائے۔ تمہارا کون بیٹھا ہے اس دنیا میں جس کے لیے دولت کماؤ گے؟ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے۔ وعدہ کرو اگر بچے مل گئے تو انہیں پال پوس کر بڑا کرو گے۔ ایسی باتیں مت کرو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کسی نے سن لیا تو آفت آ جائے گی۔ ہم غلاموں کی ویسے بھی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب نے بھلا دیا۔ اب تو غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بدتر برتاؤ ہوتا ہے۔ جب ہی تو کہتا ہوں یہ انعام مل جائے تو ہم مالک کو اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیں گے۔ تھو ہے ایسی آزادی پر جو معصوموں کے خون سے خریدی جائے۔ یہ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے جان بھی پیاری نہیں، الٹی سیدھی بکواس کیے جا رہی ہو۔ کس کے لیے جیوں؟ خدا نے اولاد بھی تو نہیں دی۔ اچھا اگر مار کھانا چاہتی ہے تو وہ اور بات ہے، ورنہ چپ چاپ سو جا۔ میں صبح اٹھ کے ان بچوں کی تلاش میں نکل جاؤں گا۔ انعام ملا تو تجھ سے بہتر عورت مل جائے گی۔ میں ہی ہوں جو تجھ جیسی بنجر بانجھ عورت کو جھیل رہا ہوں۔ تو جانتا ہے میں بانجھ نہیں، خرابی تجھ میں ہے۔ میرا بیٹا جیتا رہتا تو انہی کا عمر کا ہوتا۔ کن کی عمر کا؟ مرد چونک پڑا۔ ان بچوں کی عمر کا؟ تجھے کیسے معلوم ان بچوں کی عمر کیا ہے؟ بس یوں ہی اندازے سے کہہ دیا۔ عورت گھبرا گئی۔ تو مجھے چکمہ دے رہی ہے، بتا وہ بچے کہاں ہیں؟ میں کیا جانوں کہاں ہیں، اور جانتی بھی تو تجھ جیسے کسائی کو نہ بتاتی۔ نہ بتا، اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ تیری مدد ہرگز نہ کرے گا، شیطان سے مدد مانگ۔ ارے کسی کی بھی مدد شامل ہو، اپنا کام بننا چاہیے۔ مرد ہنس کر بولا۔ مرد سو گیا، عورت جاگتی رہی۔ خوف کے مارے نیند اچاٹ ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے، بچوں کو کہاں چھپائے۔ سوچا جب وہ چلا جائے گا تو کچھ ترکیب نکالی جائے گی۔ آخر نیند آ گئی۔ رات کو نہ جانے ابراہیم نے کچھ ڈراؤنا خواب دیکھا کہ نیند میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بڑے بھائی نے بہت اون کا منہ بند کیا، پھسلایا، مگر سسکیاں نہ رکیں۔ اس وقت اس ظالم کو بھی شیطان نے جگا دیا۔ عورت کو سوتا پا کر دبے پیر اٹھ کر دیکھا۔ پاس کے حجرے میں کنڈی چڑھی ہے، اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کھولا تو بچوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کون ہو تم لوگ؟ ہم نہیں بتائیں گے ورنہ تم ہمیں مار ڈالو گے۔ نہیں ماروں گا۔ قسم کھاؤ۔ اس نے جھٹ قسم کھا لی۔ جب اسے معلوم ہوا یہ وہی بچے ہیں جن کے سروں پر انعام ہے تو جی ہی جی میں پھولا نہ سمایا۔ سوچا اگر بچوں نے غل مچایا اور عورت جاگ گئی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ مالک کو پتہ چل گیا تو دولت کے لالچ میں وہ انہیں چھین کر خود مار ڈالے گا۔ انعام ہاتھ سے جائے گا۔ اس نے بچوں کو پھسلایا۔ ارے میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا۔ سنو، تم مدینہ جانا چاہتے ہو؟ ہاں، ہمیں چچا کے پاس پہنچا دو، بہت انعام و اکرام پاؤ گے۔ تو اٹھو، چپ چاپ میرے ساتھ چلو، قافلہ تمہارے انتظار میں رکا ہوا ہے، جلدی کرو۔ ہم اس نیک بی بی کا شکریہ تو ادا کر دیں جس نے ہمیں پناہ دی۔ وقت نہیں ہے، اور شاید اس کی نیت بدل جائے اور وہ تمہیں نہ جانے دے۔ تم چلو تو ورنہ قافلہ روانہ ہو جائے گا۔ وہ شخص دبے پیر بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نکلا اور ایک طرف چل دیا۔ اتنی تیزی سے نہ بھاگو، ہمارا دم پھولتا ہے۔ ابراہیم ہانپنے لگا۔ بس جلدی کرو، وہ درشتی سے بولا۔ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تھوڑی دیر چل کر بچے بولے۔ خاموش، چلو، بک بک مت کرو۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر کسی نے راستے میں دیکھ لیا تو بچوں کو چھین کر لے جائے گا۔ سارے شہر کے درندے ان بچوں کی تاک میں لگے ہوئے تھے۔ تم ہمیں دریا کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہو؟ ادھر تو کوئی قافلہ نہیں جاتا۔ چپ چاپ چلے آؤ ورنہ پچھتاؤ گے، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ تم جھوٹے ہو، اون نے نفرت سے کہا۔ ابراہیم نے ملامت سے کہا، تم نے قسم توڑ دی۔
مگر وہ ڈٹھائی سے ہنسنے لگا، انہیں گھسیٹتا لے چلا۔ جگہ سنسان تھی، بچوں کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ بچے سب کچھ سمجھ کر رونے لگے۔ تم ہمیں قتل کرنے سے پہلے نماز تو پڑھ لینے دو۔ ان نے خوشامد کی، اچھا پڑھ لو، مگر بھاگنے کی کوشش کی تو؟ وہ ایک طرف بیٹھ گیا، ہم بھاگیں گے نہیں۔ دونوں نے ریت پر تیمم کیا، پھر فجر کی نماز پڑھی، دیر تک دعا مانگتے رہے۔ وہ شخص خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اب دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں کہتے تھے پہلے ہمیں قتل کرو، میں چھوٹے بھائی کا سر کٹتے نہ دیکھ سکوں گا، مگر ہم چھوٹے ہیں اس لیے ہمارا دل تم سے زیادہ کمزور ہے، پہلے ہمیں قتل ہونے دو۔ امی کہتی تھی بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، یہ بھی تو کہتی تھیں چھوٹوں کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہ تم لوگ کیا بیکار کی بک بک کر رہے ہو؟ کیا میرے پاس دنیا کا اور کوئی کام نہیں جو تمہاری الٹی سیدھی بکواس سنتا رہوں؟ میرا وقت ضائع کر رہے ہو، چلو میں تم دونوں کو ایک ہی وار میں ختم کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وار کیا۔ ابراہیم کو دھکیل کر اون نے اپنا سر آگے کر دیا۔ ایک ہی وار میں سر تن سے جدا ہو گیا۔ آدمی نے لپک کر سر قبضے میں کیا۔ ابراہیم بھائی کی لاش پر گر کر تڑپنے لگے۔ دوسرا وار کیا اور دوسرا سر بھی تھیلے میں ڈالا۔ ماہر قصاب کی چابک دستی سے اس نے پھرتی سے دونوں لاشیں دریا میں پھینک دی۔ ابھی جسموں میں جان باقی تھی۔ دونوں جسم ڈوبتے ابھرتے ایک دوسرے سے بغل گیر لہروں کی آغوش میں آگے بڑھ گئے۔ جب وہ شخص بچوں کے سر لے کر انعام کی وصولی کی خاطر ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو ان معصوموں کے خون لتھڑے سر دیکھ کر اس شقی القلب انسان کا کلیجہ بھی ہل گیا۔ خوف سے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے زندہ لانے کا حکم دیا تھا، سر کاٹنے کا نہیں۔ میں انہیں قتل نہیں کرتا، انہیں گرفتار کر کے حسین سے سودا کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ میرے کس کام کے ہیں؟ ابن زیاد نے ایک شخص کو بلا کر حکم دیا، اس خنزیر کے بچے کو لے جاؤ اور وہیں جہاں اس نے بچوں کو ذبح کیا ہے اسے بھی قتل کر دو۔ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دو۔ خبردار اس ناہنجار کو دفن نہ کرنا کہ زمین بھی اس غلاظت کو قبول نہ کرے گی، اور بچوں کے سر لے جاؤ، دریا میں بہا دینا۔ وہ آدمی اس مردود کو گھسیٹتا ہوا دریا کے کنارے لے گیا۔ پہلے اس کی آنکھیں نکالیں، پھر اس کے پیر کاٹے اور جانوروں کی غذا بننے کے لیے پھینک دیا۔ دونوں بچوں کے جسم ابھی کنارے سے تھوڑی دور ایک چٹان کے سہارے غوطے کھا رہے تھے۔ اس نے وہ دونوں سر بھی لہروں پر آہستہ سے چھوڑ دیے۔ پانی کی موجوں نے سروں کو جسموں کے پاس پہنچا دیا۔ دریا غصے سے بل کھا رہا تھا، موجیں سر پٹک رہی تھیں۔ اس شخص کو ایسا معلوم ہوا کہ بچے انسان کے کمینے پن پر کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، کہکا لگا رہے ہیں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ شخص زندگی بھر کبھی نہ مسکرایا۔